السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی نبی الامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم في کتاب الفتن۔ محترم مکرم مہمان مقرر فضیلت الشیخ عبدالقدیر عمری حفظہ اللہ و دیگر علماء کرام وہ ذمہ داران مسجد و جمعیت و جماعت اور نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، خواتین امت اور پیارے بچیوں اور بچوں، الحمدللہ جو کچھ کہا جانا چاہیے تھا اور جتنا کہا جا چکا ہے میں سمجھتا تھا اتنا کافی ہے، لیکن چونکہ ہماری بھی باری لگا دی گئی ہے، اس حوالے سے ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ قرآن مجید کو پڑھنا سیکھنا چاہیے، اور یہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہاں کا ماحول کیا ہے مجھے یہ پتہ نہیں، لیکن ہم شہر میں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی سمر کا سیزن آتا ہے تو سمر کورسز چلائے جاتے ہیں، اور وہاں پہ بچوں کو دینی تعلیم یا دینی نصاب سمر کورسز کے نام سے یا سمر کورس کے نام سے ایک نصاب باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے۔ یقیناً ٹھیک ہے، لیکن اس بات کو اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے ہم دنیا کے حصول کے لیے ہم صبح شام محنت کرتے ہیں، مہینہ سال بھر محنت کرتے ہیں صرف دنیا کے حصول کے لیے، لیکن میں سرپرستوں سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا کے حصول کے لیے کیا کیا نہیں کرواتے۔ آپ ان کی ٹیوشن فیس بھرتے ہیں، آپ ان کے اسکول فیسز بنتے ہیں، ان کے بس فیس بنتے ہیں، ان کے آٹو فیس بنتے ہیں، اور ان کے لیے ان کے ڈریسز کا انتظام کرتے ہیں، ان کے شوزز کا انتظام کرتے ہیں، ان کے بکس کا انتظام کرتے ہیں، ان کے بیگز کا انتظام کرتے ہیں، ہر طرح کی سہولیات ان کو میسر کرتے ہیں، ان کو ہر طرح کی سہولیات دیتے ہیں محض اسی لیے کہ وہ دنیا حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہم نے بچوں سے وہ چاہا ہے، ہم نے بچوں سے ان کی زندگی بھر کیا چاہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس دن کا رزق لے لیا جس دن کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، صرف ان کی 50 سالہ زندگی سنوارنے کی خاطر، 50 سالہ زندگی سدھارنے کی خاطر ہم نے اس دن کا رزق لے لیا جس دن کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور ہمیں دین سیکھنے کا ٹائم نہیں، ہمیں نماز کا صحیح طریقے سیکھنے کا ٹائم نہیں، اور ہمیں ساری دنیا کے سارے کورسز سیکھنے کے پاس ہمارے لیے ٹائم ہے۔ افسوس کی بات ہے جو علم فضیلت اور اہمیت ہے، جس علم کی اور فریضہ ہے، اس کو ہم نے نفل بنا لیا اور نوافل کو ہم نے فرض سمجھ لیا۔ یقیناً یہ ہمارا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حیات بخشا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، قبل اس کے کہ ہماری موت آ جائے اس سے پہلے ہمیں دین سیکھنا چاہیے، ہمیں دین کی باتیں سیکھنا چاہیے اور نیکی کی طرف اجلت کرنا چاہیے، خیر کی طرف اجلت کرنا چاہیے۔ آپ سیکھنے میں اجلت کریں، آپ شرمیں نہ، آپ سیکھنے میں اجلت کریں، بچوں کو سکھانے میں اجلت کریں، آپ خود بیٹھ کے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہماری موت آ جائے اس سے پہلے ہم دین سیکھ جائیں۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ آگے بھی نہیں ہوتا، ایک لمحہ پیچھے بھی نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کار خیر کا جو بھی معاملہ ہوتا تھا آگے بڑھتے تھے۔ آپ نے دنیا کو ترجیح دی آخرت پر، آپ کے نزدیک یہ دنیا زیادہ بہتر ہے آخرت سے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ آپ دنیا پہ مر مٹے جاتے ہو جو فانی ہے، جس کو ختم ہونا ہے، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور بقا رہنے والی ہے۔ آج معمولی سی چیز ہم خریدتے ہیں، اس کی کوالٹی کیا ہے، کوانٹٹی کیا ہے، ہم چیک کرتے ہیں، اور اس کے اچھی طریقے سے چیک کرنے کے بعد اس کو ہم خریدتے ہیں، لیکن افسوس ہے ہمارے سارے خیالات، تصورات، ہوش و حواس صرف اور صرف دنیا کے لیے رہ گئے، اور افسوس کی بات ہے جو دنیا، جو آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟
میری ماں اور بہنوں آپ سے بھی میں گزارش کرنے لگا ہوں کہ اجرت کیجئے ہر کار خیر کے اندر. جو چیز دین کی آپ کو نہیں معلوم ہے اس کو سیکھنے میں اجرت کیجئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز, عقبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر, عصر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا تھا. آپ نے فوراً سلام پھیرنے کے بعد فتخطى رقاب الناس, آپ نے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر ام المومنین کے گھر میں تشریف لے گئے. صحابہ کو تعجب ہوا, یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آپ نے سلام پھیرا اور پھر چلے گئے ام المومنین کے کسی گھر میں, اور پھر واپس آئے, پوچھا اللہ کے حبیب کیا معاملہ ہے؟ کہا میرے گھر میں ایک سونے یا چاندی کی ڈلی رکھی ہوئی تھی اور میں ڈر تھا کہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے پہلے میری موت نہ آ جائے. میرے بھائیوں, یہ اجلت کیجئے. سارعوا الی مغفرۃ وجنۃ عرضها السماوات والارض, یہ کمپٹیشن کی بات کہی ہے. دنیا کے اندر معمولی چیز یہ بتلائی جاتی ہے, بائی ون گیٹ ون فری, لوگوں کا تانتا وہاں پہ لگ جاتا ہے. اگر کوئی کہے بائی ون گیٹ ٹو فری تو یہاں پہ اور زیادہ لوگ لگ جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیں جس کے مقدر کرنے والا ہے, جنتوں کے اندر جنتوں کی نعمتیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپٹیشن کہی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, اس میں کون ایسا مرد ہے, اس میں کون ایسی خاتون ہے, اس میں کون ایسا نوجوان ہے جو جنتوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اجلت کرے, جنتوں کے لیے سبقت کرے, جنتوں کے لیے کمپٹیشن کرے. کمپٹیشن کرنا ہے جنتوں کے لیے کرو, کمپٹیشن کرنا ہے آخرت کے لیے کرو, کمپٹیشن کرنا ہے اس زندگی کے لیے کرو جس کے اندر مداومت ہے, ہمیشگی ہے. اور یہ دنیا ویسے ہی فانی ہے, دنیا جیسی گزرتی ہے گزرنے دیجئے, لیکن اجرت کیجئے آخرت پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بے شمار ہے, وہاں پہ اجرت کیجئے. وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے, وہ باقی ہے, یہ فانی ہے. اور عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ کوالٹی اور کوانٹٹی کو چیک کرے. دنیا کے اندر فیوچر عزائم, ہمارے پاس فیوچر پلاننگز ہوتے ہیں, مستقبل کے بڑے بڑے عزائم ہوتے ہیں. مجھے یہ بات بتلائیے, ہم اپنے آپ کو اگر عقل مند سمجھتے ہیں تو کیا فیوچر ہمارا صرف یہ دنیا ہے؟ یہ صرف دنیا ہے اور ہم نے دنیا کو ہی فیوچر سمجھا. ہماری تگ و دو, ہماری کوششیں, ہماری کاوشیں, ہماری محنتیں, ہماری ساری کی ساری چیزیں اگر کوئی ہیں تو وہ صرف دنیا کا ٹارگٹ ہے. ہم نے دنیا کو ٹارگٹ بنایا. اور پھر میں پڑھنے لگا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, چھوڑ دیجئے دنیا کی لذتوں کو, چھوڑ دیجئے دنیا کی محبتوں کو, آخرت کی محبت. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا مجھ کو, اچاٹ اپنا دل اس جہاں سے ہوا ہے. صحابہ اکرام اللہ مجمعین کی وہ جماعت تھی جنہیں جنت کا مزہ لگا دیا گیا تھا, اور جنہیں جنت کا مزہ لگ جاتا ہے اللہ کی ختم دنیا ان کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے. ابھی ایسا معلوم ہوتا ہے جنت کی لذت ہمیں نہیں آئی, جنت کا مزہ ہمیں نہیں آیا. جنگ احد ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں, ایک شخص ہاتھ میں کھجوریں لیے ہوئے آ رہا ہے. آگے کہتا ہے این انا ان قتلت, این انا ان قتلت, اگر میں وہاں پہ لڑکے مر جاؤں کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنہ, اگر تم لڑکے وہاں پہ مارے جاؤ گے تو سیدھا سیدھا جنت میں جاؤ گے. اب حدیث کے الفاظ سننا, اللہ حدیث کے الفاظ سننا. فالقى تمرات فی یدی وقاتل حتى قتل, اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھی, کھجوریں مکمل کھانا بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا, کھجوروں کو پھینکا اور وہاں جا کے شہادت, جام شہادت کو نوش کیا. میرے بھائیوں, یہ اجرت کیجئے, اجرت کیجئے. ابھی کس گھڑی کے منتظر ہیں, کس ٹائم کے انتظار ہیں؟ میری عمر 20 سال ہو گئی, دیکھیں گے یہ کورس کرنے کے بعد میں دیکھوں گا یہ سمر آنے کے بعد دیکھوں گا یہ ونٹر آنے کے بعد دیکھوں گا. یہ نہیں اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون, جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے ایک لمحہ بھی آگے نہیں ہوتا, ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہوتا. اور یاد رکھو یہ موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ڈاکٹر کا بیٹا, انجینئر کا بیٹا ہے, فلاں پولیٹیشین کا بیٹا ہے, فلاں عزت دار کا بیٹا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب موت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, ایک لمحہ بھی آگے نہیں ہوتا, ایک لمحہ بھی. پھر کس کے منتظر ہے, کس چیز کے منتظر ہے؟ کس اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے منتظر ہے, کس طوفان کے منتظر ہے, کس آزمائش کے منتظر ہے کہ ہمیں آزمائش آئے گی, میرے گھر میں آزمائش آئے گی میں تب دین سیکھوں گا, میرے ملک میں آزمائش آئے گی میں تب دین سیکھوں گا. میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں, آ جاؤ, ہمارے ساتھ بہت سارے کام موجود ہیں, بہت سارے کام ہیں, لیکن اول ترین اگر کوئی کام ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سیکھنا اور سکھانا ہے. اور یہی ذریعہ نجات ہے, اور یہی سفینہ نجات ہے, اور یہی اخروی کامیابی کا ضامن ہے, اور یہ اخروی کامیابی اسی کے اندر مثمر ہے. تو الغرض میں بات یہ بتلانے لگا ہوں
کہ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، میری مائیں بہنیں یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک حقیقی واقعہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ سعودی عرب کا حقیقی واقعہ ہے۔ ایک نوجوان لڑکی، اس کی شادی ہونے لگی، اس نے میک اپ کیا ہوا ہے، مہنگا میک اپ، مسند میں بیٹھی، ابھی دولہا نہیں آیا، اذان ہوئی، ابھی دولہا نہیں آیا، اذان ہوئی، فوراً اٹھی اور وہ میک اپ کو دھونے لگی۔ خواتین نے کہا ارے جس کو دیکھنا تھا وہ ابھی نہیں آیا، تم میک اپ دھونے لگی؟ کہا جس کو دیکھنا تھا وہ نہیں آیا، اب میں جس کو دکھانا ہے اس کی طرف میں جا رہی ہوں۔ فوراً اس نے میک اپ کو اتار دیا، وضو کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑی رہی۔ اور جانتے ہوا کیا؟ اور جانتے ہوا کیا؟ جیسے ہی وہ سجدے میں چلی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اجلت الیک ربی لترضی۔ اور میری ماں اور بہنوں، میری بیٹیوں، آپ کا کام یقیناً گھر کا کام و کاج ہے، آپ کے شوہر کا کام ہے، آپ کے بیٹے کا کام ہے، آپ کے بھائی کا کام ہے، آپ کی اولاد کا کام ہے۔ اس سے اولا تر اگر کوئی کام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اجلت کرنا ہے، کار خیر کی طرف اجلت کرنا ہے، نیکیوں کی طرف اجلت کرنا ہے۔ واجلت الیک ربی لترضی۔ اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقۃ سقی الماء۔ گرمی کا موسم ہے، آپ اجلت کیجئے، پانی آگے بڑھ کے کسی کو پلا دیجئے، یہ افضل صدقہ ہے۔ کسی کو سڑک پار کروا سکتے ہیں تو پار کروا دیجئے، کسی اندھے کو سڑک پار کروا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو قیامت کے دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تیرے پاس کیا ہے؟ کہ اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن تیری امید ہے، تجھ سے امید میں باندھ کے آیا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہ اللہ میں صرف ایک کام کرتا تھا، میں لوگوں کو قرضہ دیتا تھا، اور قرضہ دیتا تھا تو میں جو قرضہ وصول کرنے والے کے لیے، جو قبول کرنے کے لیے جس کو بھیجتا تھا، کہتا تھا کہ دیکھو وہ دیں تو قرضہ لو، اگر نہیں دیں تو وہاں پہ اس سے زبردستی کرنا نہیں، لڑنا جھگڑنا نہیں۔ بس یہی چیز تھی۔ اللہ تیری مغفرت کی امید پہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی غیرت آ جائے گی میرے بھائی، اللہ کی ذات کو جلال آ گیا۔ کہا دنیا کے لیے مہلت دیتا تھا، اور لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ یاد رکھیں ہر کار خیر کے لیے اجرت کر جائیں۔ اور میں آخر میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یہاں پہ جو بھی کچھ ایک ایسا عمل کر جائیں اپنی زندگی کے اندر، ایک ایسا عمل کر جائیں جو اللہ اور کرنے والے کے درمیان ہو، کوئی اور تیسرا اس کو جاننے والا ہو۔ علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے پوتے راتوں میں جاتے، اناج کو اٹھاتے اور لوگوں کے گھروں میں ڈال کے آ جاتے۔ یقیناً دکھا کے بھی آپ ينفقون اموالهم سرا وعلانیہ، دکھا بھی کچھ بخیلوں کو یہ انکریج کرنے کے لیے، کچھ بخیلوں کو ابھارنے کے لیے دکھا کے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں رات کی تنہائیوں میں نیکیاں کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اجلت کیجئے۔ اور کیا ہوا؟ رات میں جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں ڈال کے آتے ہیں۔ یہ انہوں نے نہیں کہی بات کہ رات اس وقت فاش ہوا، یہ رات اس وقت فاش ہوا جب ان کی وفات ہوتی ہے، اور نہلانے کے لیے جب تختے پر نکالا جاتا ہے، اور وہ غسل کرنے والے دیکھتے ہیں کہ ان کے پیٹھ پہ کالے نشانات، اور یہاں پہ ہمارے بھائی موجود ہوں گے، یہ ہاتھوں پہ گھٹے، یہ کندھوں پہ نشانات، یہ پیٹھوں پہ نشانات ایک دو دن کام کرنے سے نہیں آتے، اس کو زمانہ دراز کی ضرورت پڑتی ہے، ایک وقت درکار ہوتا ہے، تب جا کے یہ ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں، ہاتھوں پہ گھٹے آتے ہیں اور پیٹھوں پہ نشانات آتے ہیں۔ یہ اللہ کے وہ بندے راتوں میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر غریبوں اور مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کا خیال کرتے ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، پیٹھ پلٹایا، دیکھا پیچھے کالے نشانات ہیں، دیکھا یہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے 100 گھروں میں رزق اور اناج تقسیم ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف رمضان المبارک کے اندر دے دیا اور ہم نے بہت بڑا حق ادا کر دیا، نہیں میرے بھائیو، رمضان کے علاوہ بھی دوسرے مہینے ہیں، اس کے اندر بھی کار خیر میں اجرت کرتے رہنا چاہیے۔ اور آخری بات عرض کرنے لگا ہوں کہ عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیماری کی حالت میں ہے، پڑے ہوئے ہیں، اذان ہوتی ہے مغرب کی، کہتے ہیں مجھے فحملونی الی المسجد، مجھے مسجد لے چلو۔ لوگ کہنے لگے آپ بیمار ہیں، آپ چل نہیں سکتے، کیسے ہم آپ کو مسجد لے جائیں؟ کہا کہ نہیں، وہ ضد کرنے لگے، ان کی ضد غالب آ گئی، لہذا لوگوں نے اٹھایا، مسجد میں لایا، اور کہنے لگے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکارنے والا پکارے اور فلا اجیب،
میں اس کو جواب نہ دوں اور میں مسجد میں نہ ہوں، اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے اور مسجد میں نہ ہوں، یہ ہو نہیں سکتا، لہذا مجھے لے چلو۔ لے آیا گیا، صف میں کھڑا کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، ایک رکعت انہوں نے پڑھی ہے، ایک رکعت انہوں نے پڑھی ہے، دوسری رکعت مکمل نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ یہ اجلت کیجئے نیکی کے کاموں میں، اجلت کیجئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، آ جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں۔ کوئی کار خیر کا ٹائم ہو گیا، آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، اس کو کر گزر جائیے، اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے۔ تو میں عرض یہی کروں گا، اپنے بچوں کو، انہی بچوں کو اپنے قوم کا معمار بننا ہے، بڑا ہو کر انہی کو قافلہ سالار بننا ہے۔ ان بچوں کی صحیح تربیت کیجئے، اور یاد رکھیے آج گمنام صحیح علم کی دولت والے آخرت میں وہی سالار نظر آتے ہیں۔ آج علم کی دولت والے یہ حقیر سمجھے لوگ یا کمتر سمجھے، لیکن آخرت میں یہ سب سے آگے ہوں گے اور سارے کے سارے پیچھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو ہر کار خیر کے اندر اجلت کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، ہر نیکی کے کام کے اندر اجلت کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کو شامل فرما دے اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ بچے بچیاں یہاں پہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، میں اثر سے سن رہا تھا، یقیناً بڑا مزہ آ رہا تھا اور بڑا بہترین انداز میں انہوں نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انہوں نے محنت کیا، ان پہ جو محنت کروایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔